چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم کی باتیں سیکھ کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل، خوش نصیب ہیں کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں، انہیں یہ شرف حاصل ہوگا کہ قیامت کے دن قرب مصطفیٰ ان کو نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک بار ہدیہ درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا موضوع ہمارا بڑا ہی پیارا ہے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یقیناً شان عظمتیں آپ سارے نبیوں سے بھی اعلیٰ، افضل، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اور ہمارے آقا ہیں، مولا ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ تو انشاءاللہ مختلف پہلوؤں سے اس پر آج ہماری گفتگو رہے گی، اور الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان قبلہ مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور آمین، اور انہی کے ساتھ ہیں مفتی محمد ماجد اتاری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ اللہ کا احسان۔ تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم کچھ اشعار اور نعت کی بھی جو صورت اس میں کریں گے۔ اول تاخیر ساتھ رہیے، بڑا پیارا انشاءاللہ سلسلہ ہوگا اور بہت کچھ ہم سیکھیں گے۔ تو مفتی جمیل صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ آپ خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ماشاءاللہ بڑے حشاش بشاش بھی ہیں، اللہ اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ شان رسالت کے مختلف پہلو ہیں، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ہی سبب ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ وہ شعر بھی ہے نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو کس پہلو سے آغاز کریں گے آپ کی طرف بات؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل الخلق ہیں، سید الخلق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سب سے عظیم درجے کے حامل ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کتنی عرفہ اور اعلیٰ اور عظمت و شان والی ہے، اس کا اندازہ قرآن پاک کی کئی آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کریمہ ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظمتوں والا عظیم الشان رسول و نبی ہونا واضح ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے دو میثاق کا بالخصوص ذکر فرمایا ہے۔ ایک میثاق وہ ہے جسے میثاق الستو بھی کہا جاتا ہے، یعنی سب سے الستو بربکم والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عالم ارواح میں جتنی بھی ارواح ہیں، تمام ارواح کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو سب سے پہلا جو میثاق ہوا مخلوق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد ہوا۔ میثاق عہد کو کہتے ہیں، پختہ عہد کو، کہ جو دو فریقوں کے درمیان ہوتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے سب سے پہلا جو عہد لیا وہ اپنی ربوبیت کے حوالے سے لیا، اور تمام ہی مخلوقات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک وحدہ لا شریک معبود برحق ہونے کا اقرار کیا، اور اس اقرار میں بھی سب سے پہلے جس ہستی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ساری مخلوق نے ارواح انبیاء، ارواح اولیاء اور اس طرح ارواح مسلمین، یہاں تک کہ کفار کی ارواح نے بھی اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک وہی معبود برحق ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا میثاق اور عہد لیا، وہ میثاق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے ہے، جسے میثاق انبیاء سے بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82 میں اس عہد کو ذکر فرما رہا ہے، اور یہ عہد عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ ارواح انبیاء، ارواح رسول، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا اور ان سب سے ایک عہد لیا۔ وہ عہد کے جو الفاظ ہیں قرآن پاک اس عہد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، کس بات کا وعدہ؟ کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ یہ وہ آیت مبارکہ گویا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے جو عہد لیا جا رہا ہے، اور پھر ہر نبی اپنے دور میں دنیا کے اندر بھی اسی وعدے کے پیش نظر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنی امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بالکل، یہ چونکہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ یہ دو باتوں کا ذکر فرمایا کہ اگر یہ نبی تمہارے دور رسالت و نبوت میں جو بھی نبی ہیں، جو بھی نبی اس وقت گزار رہے تھے، ان سے یہ وعدہ ہے کہ جب بھی تمہارے دور میں یہ نبی ظاہر ہوں گے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے پیش نظر، اس میثاق کے پیش نظر حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دیتے آئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خوشخبری کو تو قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا گیا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں اس بات کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ مبشر، خوشخبری، خوشی کی خبر سنا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کس بات کی؟ برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی، ہر رسول اپنی امت کو اس بات کا واضح پیغام دیتے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول تشریف لائیں گے تو ہم نے ان پر ایمان لانا ہے، اور ان کی جو شریعت ہوگی اس شریعت کے نفاذ میں ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو ہر نبی اس انتظار میں رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے میری حیات میں ہی تشریف لیں، تو گویا حضور کی تشریف آوری کا انتظار ہر نبی کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی تشریف آوری ہوئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو شرف ہے کہ ہر نبی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہر نبی کو شرف حاصل ہے
اس اعتبار سے بھی کہ ہر نبی کو یہ عہد ہے کہ حضور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے دور میں آ جاتے ہیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے. تو ہر نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور باقاعدہ امتی ہونے کی حیثیت سے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نبوت و رسالت کے وصف کے ساتھ اس دنیا میں اپنی حیات مبارکہ کے بقیہ ایام گزاریں گے. قرب قیامت آپ تشریف لائیں گے، لیکن تشریف لانے کے بعد انجیل جو آپ پر نازل ہوئی تھی اس کی تعلیم نہیں دیں گے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام قرآن مجید ہی کی تعلیم دیں گے، حضور ہی کی سنت کا احیاء فرمائیں گے، حضور ہی کی شریعت کی تبلیغ فرمائیں گے. تو یوں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہمیں حضور کے امتی ہونے کا بالفعل شرف بھی حاصل ہو، کہ ہم ان کی امتی کی حیثیت سے ان کی شریعت کی تبلیغ بھی کریں. تو یہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف عطا ہو. ماشاءاللہ. اور یہ آیت میثاق جو ہے باقاعدہ اس حوالے سے ختم نبوت کی بھی ایک دلیل ہے. بالکل، کیونکہ تمام انبیاء سے جو عہد لیا گیا اور پھر اس پر فرمایا گیا کہ آخر میں وہ تمہارے بعد وہ رسول آئیں گے. کیا آگے کہ ماشاء صاحب کچھ جو ہے وہ اس پر آپ بھی گفتگو فرمائیں. اور اشفاق بھائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. انشاءاللہ ان سے ابھی ہم کلام بھی سنیں گے، تو کچھ باتیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہمارے سلسلے کا موضوع ہے محمد ہمارے بڑی شان والے، آیت کریمہ آیہ میثاق جو مفتی جمیل صاحب نے تلاوت بھی کی اور اس کے متعلق چند نکات بھی بیان فرمائے. اس آیہ کریمہ کے اندر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مرتبہ ہے اس کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور بڑے ہی لطیف انداز میں، بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کیا گیا ہے. ایک ایک نقطہ جیسے جیسے ہم اس کا پڑھتے جاتے ہیں، اور یہ جو نکات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ بیان کس نے کیے ہیں؟ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن، جن کے گویا گٹی میں ہی عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے. جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، جب بھی الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں، جب بھی کچھ لکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، ایسا لکھتے ہیں چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو چاہے وہ شعر کی صورت میں ہو، ایسا لکھتے ہیں کہ انسان پڑھتا جائے اور اس کے دل میں اترتا جاتا ہے، اور عشق رسول میں وہ تیرتا جاتا ہے. اور پھر صرف یہ بات نہیں ہے، جیسے ایک عوامی بات ہوتی ہے کہ کسی شخص کو کسی شخص سے بہت زیادہ محبت ہے، اب وہ محبت میں اس کے دل میں جو بھی آتا ہے وہ بیان کرتا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے جب بھی کچھ بیان کیا ہے تو وہ شریعت کے مطابق ہی بیان کیا ہے. جو اپنا عشق ہے اس کو شریعت سے اوپر نہیں جانے دیا. اسی لیے جب کسی نے سوال کیا، اذان دیتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر سیدھی طرف الٹی طرف پھر جاتے ہیں، تو کیا کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے؟ اذان دے رہا ہو، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جائے، تو اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی طرف اپنا چہرہ کر لے. فرمایا کہ انداز تو محبت کا ہے مگر شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، لہٰذا اس کی اجازت نہیں، تو اجازت عطا نہیں فرمائی. یعنی شریعت کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان فرمایا. جب بھی بیان فرمایا یہ آیہ کریمہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا یہ فرماتے ہوئے کہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت عطا کی، اور کتاب و حکمت جب میں نے تمہیں عطا کی پھر تمہارے بعد ایک رسول آئیں گے، تم جو کتاب لے کر آئے ہو اس کی وہ تصدیق کریں گے. اب جو عہد لیا وہ کیا تھا؟ وہ عہد یہ تھا کہ تم ضرور ضرور ان پر ایمان لے کر آؤ گے اور ضرور ضرور تم ان کی مدد کرو گے. امام اہل سنت فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات ہے، اور اللہ جل مجدہ نے خود ان کو صفت معصومیت عطا کی ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. بے شک. ان کو کوئی حکم ارشاد فرمانا تھا ویسے ہی فرما دیا جاتا بھی تمہارے لیے یہ حکم ہے. انبیاء کی جماعت تمہارے لیے یہ حکم ہے، وہ بھی کافی تھا. مگر اللہ جل مجدہ نے پہلے اپنے لیے عہد لیا الستو بربکم کہہ کر، اور پھر جو ثانی دوسرا عہد تھا وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت کو الگ کیا اور انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت سے یہ عہد لیا. اب عہد لیا، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر 10 نکات ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان پر دلالت کرتے ہیں. سب سے پہلا تو یہی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات تھی، ویسے ہی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جاتا تو انہوں نے مان لینا تھا، مگر ان سے عہد لیا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنا تھا. پھر دوسری بات فرمایا جب عہد لیا، چلے عہد تو لے لیا تھا، جب الفاظ کی ادائیگی کا وقت آیا تو الفاظ جملے نارمل ہو جاتے، مگر وہاں پر لام تاکید کا ذکر فرمایا. لام تاکید کا ذکر فرمایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ بعد میں نون تاکید کا ذکر فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ نون بھی ثقیلہ ذکر فرمائی. عوام الناس کے لیے میں بتاؤں کہ یہ تینوں باتیں جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کو مضبوط کرنے کے لیے، گویا کہ جیسے کوئی شخص قسم کھاتا ہے تو اپنی گفتگو کو مضبوط کرنے کے لیے ان تینوں باتوں کو بیان کیا جاتا ہے. تو اللہ جل مجدہ نے عہد لیا انبیاء سے اور ان باتوں کو بیان فرمایا. کیا بات ہے. اب میں پھر ارشاد فرمایا تاکید اور نون ثقیلہ کی ڈیٹیل میں وہ انشاءاللہ جمیل صاحب سے آگے پوچھیں گے. ہاں وہ جمیل صاحب سے پوچھ لیجئے گا. اچھا پھر یہ ارشاد فرمایا یہاں پر عہد کی گفتگو مکمل ہو گئی. اب باری تھی انبیاء کرام علیہم السلام کے جواب دینے کی کہ انبیاء کرام علیہم السلام اب جواب دیں. مگر اللہ جل مجدہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی پیاری ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ جل مجدہ کے اتنے محبوب ہیں، انبیاء نے جواب ابھی نہیں دیا تھا. اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا جو میں نے تم سے عہد لیا ہے اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ پھر انبیاء نے ابھی بھی جواب نہیں دیا تھا، ابھی بھی جواب نہیں دیا. پھر اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، یہ جو عہد میں تم سے لے رہا ہوں کیا تم اس کے اوپر میرا بھاری ذمہ بھی لیتے ہو؟ یعنی ابھی انبیاء کا جواب نہیں آیا اور شان محبوبی اتنی ہے کہ اللہ جل مجدہ کی طرف سے یہ کلمات جو ہے وہ جاری. امام اہل سنت نے اس آیت کے حسن کو امام اہل سنت نے اس آیت کے حسن کو یوں بیان فرمایا ہے. پھر ارشاد فرمایا اب انبیاء کرام علیہم السلام نے اس بات کا اقرار کر لیا. جب اقرار کیا تو اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا فَاشْهَدُوا، یہ جو عہد تم نے دیا ہے مجھے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گواہ بن جاؤ، آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. اور یہیں پر بس نہیں فرمایا، ایک دوسرے پر گواہی تو ہو گئی، پھر فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. کیا بات ہے. اور یہ یاد رکھ لینا تمہاری آپس کی گواہی بھی ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں رب ہوں، میں بھی تم پر گواہ ہوں کہ تم نے میرے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا. واہ سبحان اللہ. اگلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات ہے، ان سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی اس بات کی کہ وہ عہد کو توڑ دیں. پھر عہد اتنا پختہ عہد لیا گیا، انبیاء کو آپس میں گواہ بنایا گیا، اللہ جل مجدہ کی ذات گرامی اس پر گواہ بنی، تو عہد توڑنے کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی. مگر اس کے باوجود ارشاد فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو اب جو اس اقرار کے بعد پھرے گا فاسق ٹھہرے گا. حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات سے یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تاکید کو بیان کرنا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح اللہ جل مجدہ نے اپنی شان کو بیان کیا اور فرشتوں سے یہ ارشاد فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ.
اور ان میں جو کوئی کہے، یعنی فرشتوں میں سے، یہ اللہ جل مجدہ کی اپنی بات ہے، فرمایا کہ ان میں سے جو کوئی کہے فرشتوں میں سے اللہ کے سوا کہ وہ معبود ہے، تو فرمایا اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستم گاروں کو۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ فرشتے بھی معصوم ہیں، اللہ جل مجدہ نے جو حکم فرما دیا انہوں نے کرنا ہے۔ یوں ہی انبیاء بھی معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرما دیا انہوں نے کرنا ہے۔ مگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنا مقصود تھا، آپ کے مقام کو بیان کرنا مقصود تھا۔ یہ ابتدا تھی، کوئی موجود نہیں تھا، ارواح سے یہ وعدہ لیا گیا اور حضور کی شان کو بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور کل جو قیامت کا دن آئے گا اس کا مقصد بھی یہی بیان کیا گیا کہ قیامت کا جو دن ہے وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان کو دکھانا، شان کو بیان کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اشفاق بھائی، آپ جو مرضی کلام سنانا چاہیں ماشاء اللہ۔ عشق رسول کی بات ہوتی ہے تو عاشق رسول کا ذکر بھی چھڑ جاتا ہے، جو کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پیارا سا انداز مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ یہ 2 آیتوں میں کیا کچھ پوری کتاب ہی سمجھیے، اس پر آپ نے لکھ ڈالی، تجلی الیقین، اور پھر مزید 9 آیتیں اس کے ساتھ اور بھی بیان فرمائی۔ تو بس آپ نے جو فرمایا، جو موضوع رکھا ہے، یہی پیش کرتا ہوں۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ گروہ خدا کی خلق میں سب انبیاء خاص، گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مہروں پتہ ملتا نہیں، کیونکہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، ہاں محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سہے عزت و اطلاع محمد، سہے عزت و محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، محمد ہمارے بڑی شان والے۔
محمد ہمارے بڑی شان والے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد محمد ہمارے بڑی شان والے ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار اوچے کوئی رب نے بنایا نہیں پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سپارا قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کتابش اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے تیرے ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے خاک ہو جائے تو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے سرکار کی آمد مرحب آقا کی آمد مرحب داتا کی آمد مرحب مولا کی آمد مرحب ملجا کی آمد مرحب طاہا کی آمد مرحب یاسین کی آمد مرحب تاسین کی آمد مرحب رسول کی آمد مرحب مقبول کی آمد مرحبا آقا اتار کی آمد مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیا بات ہے۔ اور آپ نے 2-3 کلام بھی سنا دیا اعلیٰ حضرت کے ضمناً۔ ناظرین آپ کی کالز بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرنا ہے، کچھ میسیجز بھی ہیں اور ہم کوشش کریں گے وقتاً فوقتاً ان کو بھی شامل کریں۔ کئی لوگ وہ ہم سے شرعی سوالات بھی کالز کے ذریعے اس پروگرام میں بھی پوچھتے ہیں، میسیجز کے ذریعے بھی پوچھتے ہیں، تو کوشش کریں گے آخری جو 10 سے 15 منٹ ہیں ان میں ہم ان کے آپ کے جو شرعی اور فقہی سوالات جو موضوع سے بالکل ہٹ کر ہوں ان کو بھی کوشش کریں گے ان کے جوابات بھی ہو جائیں۔ اور ابھی کچھ گفتگو وہ ہماری اسی ٹاپک پر مزید آگے جو ہے وہ چلے گی۔ جمیل صاحب، رسالت عامہ کے حوالے سے ایک بات ہے، قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ لا نفرق بین احد من رسولہ، ایک آیت یہ، اب بعض اوقات اسی آیت کو صرف پڑھ کر اور یہ کہہ دینا کہ سارے رسول برابر برابر، رسالت کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں، لیکن فضیلت کا انکار اس آیت سے ثابت کر دینا اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کو بھول جانا، اس آیت کو پڑھنا اس آیت کو بھول جانا، یہ وہی ہیں جو قرآن کے بعض حصے کو بتائیں اور بعض کو مانیں بعض کو نہ مانیں۔ تو یہ کچھ مزید اس پہ رسالت کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا آدم علیہ السلام سے جتنے بھی انبیاء و رسول کا سلسلہ رہا ہے، تو جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا وہ رسول ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا وہ نبی ہیں۔ تو نفس نبوت میں، نفس رسالت میں
اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں کہ یہ زیادہ نبی ہیں تو وہ کم نبی ہیں۔ نبوت جو وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی عطا فرمایا ہے ایسا وصف ہے کہ جس کو زوال نہیں ہے۔ منصب رسالت جس کو عطا فرمایا ہے ایسا وصف ہے کہ جس کو زوال نہیں ہے۔ یعنی انبیاء کرام، نبی ہمیشہ نبی ہمیشہ نبی ہیں، رسول ہمیشہ رسول ہی ہیں، تو نفس نبوت اور رسالت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل اور کمالات کے اعتبار سے انبیاء اور رسولوں میں یہ فرق رکھا ہے فضائل کے اعتبار سے کہ بعض انبیاء بعض سے فضیلت میں آگے ہیں۔ تو جیسے کہ اولو العزم جو رسول ہیں جس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ 5 رسول جو نبی بھی ہیں اور ہر رسول نبی بھی ہوا کرتے ہیں۔ جی، تو ان حضرات عالیہ، ان رسولان اعظام کو تبلیغ دین کے حوالے سے جتنی زیادہ مشقتیں ہوئی ہیں اتنی دیگر انبیاء اور رسول کو درپیش نہیں ہوئیں۔ تو یہ بڑے عظمت والے ہیں، بڑے مستحکم ارادے والے ہیں، بڑی سے بڑی تکالیف کو انہوں نے سہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس پیغام میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی، پورا پیغام اپنی امت تک پہنچایا ہے، اور اس حکم کو پہنچانے میں انہیں جتنی تکالیف آئی ہیں ان تکالیف کو برداشت کیا، اور سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راہ تبلیغ میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو جتنا جس کو زیادہ صبر کرنا پڑا ان کے مراتب اس اعتبار سے بڑھ گئے۔ تو قرآن پاک میں فرمایا گیا تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منہم من کلم اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو رسولوں کی جماعت ہے ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب ان میں سے ایک مثال کے طور پہ فرمایا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام بھی فرمایا ہے۔ تو ایک وجہ شرف کلام کا سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ہے جامع الصفات ہے، یعنی جو صفات حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جدا گانا طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ساری صفات آپ میں یکجا ہیں، اور ایسی کہ بہت افضل و اعلیٰ بروجہ اتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ صفات پائی جاتی ہیں۔ ایک فارسی کا شعر کیا ہی خوبصورت ہے، خوبی و شکل و شمائل و حرکات و سکنات آنچا خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ یعنی جو خوبی ہے، ظاہری شکل و صورت ہے، اسی طرح جو عادات ہیں، جو چلنا پھرنا ہے، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنے زمانے میں بالکل منفرد حیثیت رکھتے تھے اور نمایاں صفات رکھتے تھے۔ فرمایا آنچے خوبا ہما دارند، ان میں سے ہر ایک جو تنہا یا ان سب کی جتنی صفاتیں ہیں، جو صفات یہ سب ملا کے رکھتے ہیں، ان حضرات انبیاء کی جملہ صفات کو اگر جمع کیا جائے تو تنہا داری۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صفات آپ میں عطا فرما دی ہیں۔ اب اس کی کئی صورتیں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پہ جو صفات عطا فرمائی، جیسے آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام مسجود ملائکہ ہیں۔ مسجود ملائکہ کا مطلب ہے کہ ملائکہ کے ذریعے آپ کو سجدہ کروایا گیا، ملائکہ نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یوں آپ کی شان کو یہ آپ کی عظمت و شان ظاہر کی گئی مخلوق پہ آدم علیہ السلام کی، تو سجدہ ہر وقت نہیں کروایا جا رہا۔ ایک ہی دفعہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدے کا حکم ہوا، اور فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، ملائکہ نے سب نے بیک وقت ایک ساتھ سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمل ایسا ہے جو ملائکہ کو مستقل اس کا پابند فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی عظمت و شان کے اعتبار سے، اور ملائکہ بھی یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ وہاں ایک بار سجدہ، ایک دفعہ
اور یہاں ہمیشہ استمرار یصلون، یصلون، یعنی یہ فعل مضارع ہے اور اس میں استمرار پایا جا رہا ہے. یہ کام مسلسل ملائکہ کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے پیش نظر حضور پر درود بھیج رہے ہیں. واہ. اچھا، پھر دوسرا یہ تفسیر کبیر کے اندر فرمایا گیا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے آگے فرشتوں کو جو سجدے کا حکم دیا گیا تھا، اس حکم میں بھی حکمت یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ صلاۃ والسلام کے پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر تھا. واہ واہ سبحان اللہ. تو وہاں پہ ظاہری طور پر آدم علیہ صلاۃ والسلام کے سامنے وہ جھک رہے ہیں، لیکن ان آدم علیہ صلاۃ والسلام کی پیشانی میں جو نور محمدی ہے اس کو بھی سجدہ ہو رہا ہے، یعنی ادھر بھی سجدہ جا رہا ہے. تو گویا ملائکہ نے جو سجدہ کیا ہے وہ آدم علیہ السلام کو بھی کیا ہے اور نور محمدی کو بھی کیا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو بلند شان، بلند مقام پر ہم نے ان کو پہنچا دیا ہے. تو حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں آپ کا مقام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام رفعت کی طرف اگر ہم نظر کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، یہاں تک کہ 7واں آسمان، اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر، اور اس سے آگے پھر عرش الہی پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقام قاب قوسین میں آپ تشریف لے آتے ہیں. تو حضور کی رفعت، حضرت ادریس علیہ السلام اگر آسمانوں میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو آسمانوں سے بھی آگے، یعنی لا مقام حضور، مکان سے لا مکان کی طرف کا سفر، حضور کا سفر ہوا. اسی طرح حضرت سیدنا نوح علیہ صلاۃ والسلام نے 950 سال آپ کی تبلیغ کا زمانہ ہے. اس تبلیغ کے زمانے میں 80-82 افراد آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ صلاۃ والسلام کی کشتی نوح مشہور ہے کہ جو اس میں سوار تھا وہ محفوظ رہا، اور جس نے اس کشتی میں سوار نہ ہوا، آپ پر ایمان نہ لایا، وہ غرق ہو گیا طوفان نوح میں. تو گویا حضرت نوح علیہ صلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے نجات پا گئے، اور جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے وہ غرق ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا وصف عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یک دم ہلاک نہیں ہوگی. حضور کی امت کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کی امت جس طرح سابقہ امتیں نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ یک دم کسی عذاب کا شکار ہو کے پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی، لیکن حضور کی امت کبھی اس طرح ایک ساتھ ہلاک نہیں ہوگی. امت سے مراد آپ کی امت دعوت ہے، امت اجابت ہے؟ امت دعوت، امت اجابت یکسر یہ ہلاک نہیں یعنی ہوگی. ادھر جو ایمان نہیں لائے ان کو وہ ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے سرکار کی رحمت کا یہ حصہ کفار کو بھی ملا، گویا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے کہ آپ ان میں موجود ہوں. کیا کہیں گے ماجد صاحب؟ ماشاءاللہ، بے شک ایسا ہی ہے. جیسا کہ مفتی جمیل صاحب ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ صحابہ کرام انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات کو بیان فرما رہے تھے. وہ صفات کیا تھیں؟ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے. کسی نے کہا کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، کسی نے کہا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، تو کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کلیمت اللہ ہیں. اتنے میں یعنی یہ وہ اوصاف ہیں، اوصاف یہ وہی والے اوصاف ہیں جو ابھی مفتی جمیل صاحب نے بیان کیے. یہ وہی اوصاف ہیں جن اوصاف کی وجہ سے، جن اوصاف کو بیان کیا گیا اور ان اوصاف کو بیان کر کے بتایا گیا کہ ان انبیاء کو یہ درجات دیے گئے ہیں، ان وجوہات کی بنا پر دیے گئے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آ کر ارشاد فرمایا کہ شک نہیں ہے اس میں کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، اس میں بھی شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کلیمت اللہ ہیں، مگر
یہ یاد رکھو ہائے ہائے کہ میں حبیب اللہ ہوں آہا ولا فخر، اور اس کے اوپر میں فخر بھی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس جو حضور اسلام جب تشریف لائے فرمایا سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری یہ تقریریں سنی ہیں، اور جو صاحب بیان کر رہے تھے کہ خلیل اللہ ان کو ذکر کر رہے ہیں اور کلیم اللہ کہہ رہے ہیں، تعجب کر رہے تھے، حیران ہو رہے تھے۔ تعجب کرے کہ اللہ نے بڑی شان اور شرف ان کو دیا۔ تو یہ میں نے تمہیں سنا ہے، یہ سب کچھ سنا ہے۔ دو باتیں یعنی کہ صحابہ مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تذکرہ انبیاء کا ہو رہا ہے، تذکرہ انبیاء کا ہو رہا ہے اور حضور پھر تشریف لائے صلی اللہ علیہ تو گویا کہ یہ اپنے عمل سے بتا دیا نبیوں کو بھی یاد کرو اور میرے بھی فضائل بیان کرو، یعنی بے شک بے شک، یہ بھی ایک میلاد کی صورت ہوگی، کیا کہیں گے ماجد صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس پر تو ایک حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں موجود تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان حجرہ مبارکہ کے باہر آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، تذکرہ کر رہے تھے، اور تذکرہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، آپس میں بیٹھے۔ اتنے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے آ کر پوچھا، سوال کیا، ما اجلسکم، یہاں تم بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا ہے، بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ عرض کی، نذکر اللہ عز وجل و نحمدہ، ہم اللہ جل مجدہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ حمد بیان کر رہے ہیں کس بات پر؟ علی ما ہدانا للاسلام، اس بات پر کہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی، اسلام جیسی دولت عطا فرمائی۔ اور دوسری بات یہ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ اپنی گفتگو ختم کی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ کہ کیا اسی لیے بیٹھے تھے؟ اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ۔ صحابہ کرام کو تعجب بھی ہوا کہ بظاہر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ قسم لی جائے۔ خیر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ ہم قسم کھاتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی حمد ان دو باتوں پر بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی اور آپ کو ہمارے پاس بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ گویا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا صحابہ کرام کی جماعت میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ جب صحابہ نے جواب دے دیا، اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے نا، وہ اس وجہ سے قسم نہیں لی میں نے تم سے کہ تم نے جو جواب دیا تھا مجھے اس میں کوئی شک و شبہ تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کو کوئی شبہ واقع ہو جائے تو اس کو دور کر دینا چاہیے۔ فرمایا یہ بات نہیں تھی، تم نے مجھے بتایا، مجھے کوئی شبہ نہیں تھا، شبہ نہیں تھا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے تم سے قسم کیوں لی تھی۔ فرمایا تم یہاں باہر یہ گفتگو کر رہے تھے، وَإِنَّهُ أَتَانِي جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین میرے پاس آئے، فَأَخْبَرَنِي، اور آ کر انہوں نے مجھے خبر دی۔ کیا خبر دی؟ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ اللہ جل مجدہ صحابہ کرام کی اس محفل کو جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ جل مجدہ صحابہ کی اس مجلس کا ذکر فرشتوں میں فرما رہا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ پتہ چلا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا ذکر ہو، حضور کی شان بیان ہو، حضور کا تذکرہ ہو، حضور کی آمد کا تذکرہ ہو جس محفل کے اندر، اللہ جل مجدہ فرشتوں کے سامنے اس محفل کا ذکر فرماتا ہے۔ اور کیا بات ہے، خوش نصیبی اور سعادت ہے، اور ان سعادتوں کی بھی معراج ہے جہاں ذکر مصطفیٰ ہو جائے، محفل کا انعقاد ہو جائے، اہتمام ہو جائے۔ بہرحال کافی دیر ہو چکی ہے، آپ کی کالز جو ہے وہ ویٹنگ میں ہیں،
تو ہم دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی علم کی باتیں پروگرام کی کیا بات ہے. آج کا موضوع مدینہ مدینہ محمد ہمارے بڑی شان والے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، ربیع نور شریف میں جھنڈے لگانا، لائٹنگ کرنا یہ افضل ہے یا کسی غریب مسلمان کی امداد کر دینا یا کسی غریب بچی کی شادی کر دینا یہ افضل ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. ٹھیک ہے بالکل ضرور. یہ ہمیں پتا تھا غریب والا سوال آئے گا، ہم کریں گے انشاءاللہ اس پر گفتگو. مزید سوال. مفتی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور جیسے ہی ربیع النور شریف کے مہینے کی آمد شروع ہوتی ہے تو محافل کا سلسلہ بھی مساجد، گلی بازاروں اور محلوں میں بڑھ جاتا ہے. شرعی طریقے سے محافل کس طرح کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے جی اس کو بھی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. جمیل صاحب، یہ سوال تو ہر دفعہ ہی آتا ہے اور تقریباً جو ہے وہ اس موقع پر تو لازمی ہی آتا ہے، یا بعض اوقات خاص عبادات کے جو ایام آتے ہیں، قربانی آئے، حج کا سلسلہ ہو، تو اس وقت بھی کچھ یہ سوال اس طرح کے جو ہے وہ باہر مارکیٹ میں نکال دیے جاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ کہ یہ محفل میں خرچ کریں، غریب کی شادی کریں، کیا کریں؟ غریب کی شادی اگر اس کو حاجت ہے تو غریب کی اس کے گھر میں اگر راشن کی ضرورت ہے تو اس کی بھی ضرور مدد کرنی چاہیے. لیکن کسی غریب کی اگر مدد کی جائے گی تو غریب یہ نہیں کہے گا کہ محفل میلاد نہ کریں، میری مدد کریں. غریب بھی اس بات پہ خوش ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو نوازا ہے، تو جہاں آپ محفل میلاد کر رہے ہیں کچھ میری بھی مدد کر دیں. غریب یہ نہیں کہے گا کہ محفل میلاد نہ کریں. وہ اس پہ بھی خوش ہے کہ محفل میلاد بھی ہو اور غریب کی مدد بھی ہو. تو اب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو عید میلاد النبی کی خوشیوں میں جھوم رہا ہوتا ہے، چراغاں کر رہا ہوتا ہے، جھنڈے لگا رہا ہوتا ہے، تو وہ مسلمان بھی کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے میلاد شریف منانی ہے، اس کے لیے چراغاں کرنا ہے، یہ ساری خوشیوں کا سماں ہے، غریب کی مدد نہیں کروں گا. کبھی بھی عید میلاد النبی منانے والے افراد یا چراغاں کرنے والے افراد آپ دیکھیں گے یہ خوشی میں جہاں اپنے گھر کی سجاوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ غربا کی بھی غربا پروری کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو اس طرح کے جو اعتراضات ہیں وہ میلاد شریف کے جو انداز ہیں، اس انداز سے روکنے کے لیے شیطان وسوسے اس طرح ڈالتا ہے. ورنہ آپ عملی طور پہ اگر دیکھیں گے صدقات و خیرات کا جتنا سلسلہ اہل سنت و جماعت کے اندر ہے اتنا کسی میں نہیں ہے. تو یہ اہل سنت و جماعت کی ایک خاص علامت ہے صدقات و خیرات کا سلسلہ، غریبوں کی مدد کرنا. کبھی کوئی افتاد پڑ جائے تو الحمدللہ اپنا مال جو اللہ نے عطا کیا ہے غریبوں کی خدمت اور مصیبت زدہ لوگوں کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیوں میں بھی اپنے گھر کی سجاوٹ میں وہ خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دو چیزیں آپس میں متضاد نہیں ہیں. تو ان کو متضاد سمجھنا، ایک دوسرے کی ضد سمجھنا کہ یہ کرو گے تو یہ نہ کرو، تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. شیطانی وسوسہ ہے. اور جس کو یہ تو یہاں تو سوال پوچھا گیا ہے، لیکن جو باقاعدہ اس کی پلاننگ کرتے ہیں، لوگوں کے اندر سوشل میڈیا پہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ شیطان کے چیلے بن کر آگے یہ پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں. ماجد صاحب، یہ آدمی خود نہیں سوچتا کہ میں یہ 50,000 کا موبائل لیے ہوئے ہوں، 10,000 کا لے کے گزارا کر لوں، 40,000 غریب کی مدد کر لوں، اچھی والی گاڑی ہے وہ بیچ کر دوسری لے لوں، اچھا سٹیٹس کی جگہ پر کوئی اچھی جگہ پر مکان ہے اس کو کر کے کوئی ہلکا والا لے لوں، وہاں گزارا کر لوں، اور میں اس کی غریب کی. لیکن جب کوئی مسجد بنانے کے حوالے سے بات ہوگی، قربانی کے حوالے سے ہوگی، یا اب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوگی، تو پھر یہ سوال ایک ذہن میں آتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اس کی ایک وجہ ہے. آپ نے جیسا کہا کہ کیا آدمی خود نہیں سوچتا، جیسے اس نے مہنگا موبائل لیا ہوا ہے وہ بیچ دے اور بیچ کر غریب کی مدد کر دے، بنگلہ لیا ہوا ہے بیچ دے، فلیٹ پر آ جائے اور غریب کی مدد کر دے. اصل میں بات یہی ہے کہ خود یہ سوچ نہیں آتی. ایک بات، یہ جتنی بھی گفتگو ہے یہ علم کے ذرائع کی وجہ سے ہوتی ہے، اور علم کا ذریعہ جب غلط اختیار کیا جاتا ہے تو اس طرح کی سوچ ہمارے ذہن میں آتی ہے. اب آپ اس بات کو دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس طرح کے جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، شاید ہی کوئی سمجھدار عالم دین اس طرح کا اعتراض کرتا ہو.
اب آپ بتائیں، یہ دین کی بات ہے، یہ دین اسلام کی بات ہے، یہ دین کی گفتگو ہے، تو یہ جو دین کی گفتگو ہے اس کے بارے میں جو دین کا مسئلہ ہے اس کو جب ہم نے سیکھنا ہے تو سیکھنے کے لیے ایسے ہی شخص کے پاس ہم جائیں گے جو دین کی بات ہمیں ٹھیک طرح سے سمجھا سکے۔ وجہ یہی ہے کہ علم کا جو ذریعہ ہے وہ ہم نے تبدیل کر لیا۔ آج اس طرح کی جو گفتگو کی جاتی ہے کہ چراغاں نہ کیا جائے اور جھنڈے نہ لگائے جائیں، غریب کی مدد کر دی جائے، حالانکہ مسلمانوں کا یہ طرز عمل دیکھا جاتا ہے کہ الحمدللہ عز و جل مسلمان اعتدال میں رہتے ہوئے چراغاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ کتنے ادارے ایسے ہیں جو مسلمان غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ماہانہ ان کو راشن دیتے ہیں، ان کے جو گھروں کے اخراجات ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کون چلاتا ہے؟ ان اداروں کو دینے والے یہی الحمدللہ عز و جل زیادہ تر تعداد اہل سنت کے لوگوں کی ہے۔ تو یہ خام خواہ کا اعتراض ہے۔ علم کا ذریعہ اگر ہم ٹھیک کر لیں اور علم کا ذریعہ علماء اہل سنت ہیں، ان کی بارگاہ میں اگر آ کر بیٹھیں، علم کا ذریعہ درست کر رہے ہیں تو سب اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ ہونا چاہیے، پہلی کھڑکی وہ بند کریں جہاں سے الٹے وسوسے آتے ہیں، کھڑکی بھی کھلی رکھیں اور یہ کہ ہوا نہ آئے تو پھر تھوڑا مشکل ہوگا۔ کھڑکی کھلے گی تو ہوا آتی رہے گی، اگر ہوا سے بچنا ہے تو اس کو بند کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اگر کسی کے ذہن میں نیگیٹو اور منفی باتیں اور بالخصوص عقائد کے حوالے سے اس طرح کی پیدا ہوتی تو وہ سوچے اس کا سوشل میڈیا کا استعمال، اس کی وہ کیا سرچنگ رہتی ہے، کیا اس کے ویڈیوز کون سی وہ سنتا ہے، کیا پڑھتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، پھر اس کو سارا جو ہے وہ اس حوالے سے وہ معلوم ہوگا کہ میں نے کیا کر رہا ہوں اور میں نے اپنے علم کا ذریعہ کون سا وہ حاصل کیا ہوا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جمیل صاحب کتنے بڑے امام ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، جب ان کے پاس دو شخص آئے اور جن کا تعلق ایسے سے کہ جن کے عقائد خراب ہو چکے تو آپ کو کہنے لگے ہم قرآن کی ایک دو آیتیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ نے کہا نہیں، میں نے تم سے سننی ہی نہیں، حالانکہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے شاگرد دیگر کہ حضرت قرآن کی بات ہی آپ سن لیتے ہیں، فرمایا نہیں، میں نے نہیں سننی تھی، اس لیے کہ نام وہ قرآن کا لیں گے لیکن اپنی من مرضی کی کوئی بات وہ میری طرف القاء کر دیں گے، ڈال دیں گے، تو پھر حالانکہ آپ عالم بھی تھے، جانتے بھی تھے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ اس کا رد بھی کرتے، لیکن یہ ہماری گویا کہ تعلیم کے لیے، عام لوگوں کے لیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں، نام قرآن کا ہوگا لیکن وہ ایسی چیزیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہوں گے کہ کسی نہ کسی طرح حب رسول، محبت رسول، عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اہل بیت، اولیاء اکرام کے ادب و احترام، یہ ان کے دلوں سے گویا کہ وہ نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ پتہ بھی نہیں لگنے دیتے۔ وہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، جو یہ یہاں پہ یعنی چور بھی نرالے بیان کیے ہیں نا کہ وہ جو آرام آنکھ سے جو ہے وہ کاجل صاف چرا لیں۔ جی ہاں، تو اس انداز سے یعنی بات دین کی لیکن لوگوں سے دین کے یعنی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو ایک طرح کا نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی، تو اپنی صحبتوں کو اور علم کے ذریعے ضرور دیکھنے چاہیے۔ دوسرا سوال کیا کہیں گے اپنا ماجد صاحب، آپ ہی جواب ارشاد فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ میلاد کرنے ہیں، اہتمام کرنے ہیں تو کیا احتیاط رکھنی چاہیے میلاد شریف کے انعقاد و اہتمام میں؟ بس ایک بات کا خیال رکھیں، حقوق العباد کا خیال رکھا جائے۔ ماشاءاللہ۔ گلیوں کو اس طرح سے بند نہ کر دیا جائے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، آنے جانے والے پریشان ہو جائیں۔ مائک کی آواز اتنی زیادہ نہ رکھی جائے، جتنے لوگ موجود ہیں اتنی ہی مائک کی آواز رکھی جائے، اس سے زیادہ مائک کی آواز نہ رکھی جائے۔ ہاں، یہ نہ کہا جائے کہ اگر ابھی ان کے سامنے ہم گانے چلا دیں گے تو پھر تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم نے نعت چلائی ہے، ہم بیان کر رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ کہنے سے چھوٹ نہیں جائیں گے۔ جو حق العبد تلف ہو رہا ہے، وہ نعت کی آواز بھی اگر آپ زیادہ کریں گے اور حق العبد اگر تلف ہو رہا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ آپ نے حق العبد جو ہے، جو مسلمانوں کے حقوق ہیں، ان کو تلف کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ جب تلاوت کی جائے تو کسی سوتے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو مین جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاتھ، ہماری زبان سے، ہمارے کسی عمل سے کسی مسلمان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس دائرۂ کار میں رہیں
اور اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے چراغاہ بھی کریں، محفل نعت بھی کریں اور بیان بھی کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ میلاد مصطفیٰ کی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارک کا یہ عظیم پہلو یہ بھی گویا کہ وہ لنگر نیاز کے طور پر قبول فرمائیں یا اور سیرت کو اپنانے کی بھی کوشش اس انداز سے ہو جائے کہ میں نے اپنی زبان اور ہاتھوں سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ میلاد ضرور کریں، میلاد کرنا، اور یہ تو اہل اسلام کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محافل کا انعقاد کرتے، اہتمام کرتے، کھانے بناتے، لوگوں میں تقسیم کرتے، خیرات اور صدقات والے کام کثرت سے وہ کرتے، اپنے چہروں سے خوشیوں کے اظہار کرتے۔ یہ ایک عشاقان رسول کی یہ علامتیں ہیں، اور یہ میلاد منانا بھی چونکہ ایک عظیم مستحسن کام ہے جو کہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور باقاعدہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ تو بہرحال میلاد ایسے منائیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے ہم سے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے۔ ہم نماز والے بھی ہیں، نیاز والے بھی ہیں۔ کچھ میسیجز شامل کر لوں جمیل صاحب اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو؟ کچھ آپ کے نام سے بھی سوالات ہیں۔ ایک کہتے ہیں مفتی جمیل صاحب چھوٹے بچے قسمیں اٹھا لیتے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ چھوٹے بچے اگر کسی چیز کی قسم اٹھا لیں کہ خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا، اور وہ کام اگر جائز ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، تو اگرچہ بچوں پر اس قسم کے مطابق کوئی کام کرنا لازم نہیں ہوگا، اسی طرح اگر وہ اس کے خلاف کر دیں، توڑ دیں، تو کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بچوں نے کوئی قسم کھائی ہے اور وہ کام شرعی اعتبار سے وہ کام کرنا جائز ہے، وہ کام کرنے کی قسم کھائی ہے، یا وہ کوئی نیک کام ہے، تو بچوں کو اپنی قسم پہ قائم رہنے کا درس دیا جائے کہ آپ نے قسم کھا لی ہے، اب آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، اگر اس نے قسم توڑ دی تو کوئی کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ وہ نابالغ ہے، مکلف نہیں ہے، لیکن اگر اس کی جگہ کوئی بالغ شخص ہو اور وہ کسی کام کے کرنے کی قسم کھائے اور وہ کام نہ کرے، یا کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور وہ کام کر بیٹھے، یعنی قسم توڑ دی، تو اس کے اوپر پھر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ نابالغ پر اس طرح کوئی قسم کا کفارہ بھی لازم نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قسم کھانے کی جو عادت ہے وہ بچوں کو مناسب تربیت کریں، ان کی تربیت کرنی چاہیے، تربیت کرے کہ قسم اگر کھا لی ہے تو اس پہ قائم رہیں جب تک شریعت کی خلاف ورزی لازم نہ آتی ہو۔ ٹھیک ہے۔ ایک جمیل صاحب یہ کہتے ہیں لا ریب فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے؟ یہ لا ریب نام کافی رکھا جاتا ہے؟ لا ریب کوئی نام نہیں ہے۔ اچھا، نام ہی نہیں ہے۔ لا کا مطلب نہیں، اور ریب کا مطلب ہوتا ہے شک، شبہ، شک نہیں ہے۔ تو سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات کے اندر جو آتا ہے لا ریب فیہ، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ جس کے سچے ہونے میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ لا ریب فیہ یہ ایک باقاعدہ کلمہ ہے اور اس کے الگ ایک معنی ہے، لیکن یہ بطور نام جو عام طور پہ لوگوں میں رائج ہو چکا ہے لا ریب، تو لا ریب کا مطلب جس میں کوئی شک نہ ہو۔ ٹھیک۔ اب اس کے اگر ترجمے کی طرف جاتے ہیں تو یہ کسی بچے کے نام رکھنے کے حوالے سے یہ درست نہیں بنتا، درست نہیں بنتا، یعنی قرآن کا کوئی بھی لفظ اٹھا کر ہم اپنی مرضی سے، اس کا نام بھی نہیں ایسے ہی اپنی مرضی سے، یعنی تو ایک نے مجھے پوچھا کہ ہم نے تو انامتا رکھا ہے، میں نے کہا بھی انامتا، بچی کا نام تھا، انامتا رکھ دیا۔ میں کہاں سے؟ بولے سورہ فاتحہ میں نہیں پڑھتے آپ؟ ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں انعمتا، تو انعمتا نام ہے۔ انعمتا، اسی طرح علیہا، یہ بھی بچیوں کے ناموں میں علیہا یہ نام چل رہا ہے، تو علیہا اچھا، یہ کوئی نام نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا رحمت اللہ تعالی علیہا، کسی اگر ولیہ کا نام لینے کے بعد ہم کہیں گے جیسے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا، تو علیہا کا مطلب ہوتا ہے ان پر۔ تو اب یہ رحمت اللہ تعالی علیہا اللہ کی ان پر رحمت ہو، تو علیہا کا مطلب ہے ان کے اوپر۔ اچھا، اب یہ کوئی نام نہیں ہے۔ ایسی انعمتا، تو نے انعام کیا، اس کا مطلب یہ ہے، تو یہ کوئی نام، یہ فعل ہے، یہ ایک فعل ہے، یہ کوئی نام رکھنے والا کوئی صیغہ یا لفظ نہیں ہے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پاک سے کچھ نہ کچھ الفاظ جو انہیں سمجھ میں آتے ہیں، وہ ان کے اعتبار سے وہ یونیک ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نام ہے۔ تو قرآن سے اگر کوئی کسی لفظ کو بطور نام اگر استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ علماء سے پہلے رابطہ کرے اور ان سے معلوم کرے کہ یہ نام بھی ہے یا نہیں، نام رکھنے کے قابل بھی ہے
یہ لفظ یا نہیں، تو اس طرح رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ امام قاعدہ اولیٰ مکمل التحیات پڑھ کر اٹھ جائے، مقتدی اب اگر مکمل نہیں کیا ہوا، ماجد صاحب کیا کریں گے مقتدی اس صورت میں؟ قاعدہ اولیٰ میں امام نے تشہد مکمل پڑھ لی تو اب مقتدی پر یہ لازم ہے کہ مقتدی اپنی التحیات تشہد مکمل کرے گا، مکمل کر کر امام کے ساتھ ملے گا۔ اب چاہے امام اگلی رکعت کے رکوع میں بھی چلا جائے تو اس کو مکمل التحیات اپنی پڑھنی ہے اور پڑھ کر پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا عبدہ و رسولہ تک۔ ٹھیک ہے، یہاں تک پڑھنی ہے۔ اور آخری اگر قاعدہ ہوتا ہے جس میں سلام پھیرنا ہوتا ہے، اب جیسے عبدہ و رسولہ تک پڑھ لے، کچھ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ابھی دعا میں ہیں، امام سلام پھیر دیں، تو اب کیا مقتدی کریں؟ اب بھی وہی حکم ہے کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھنا اس کو لازم ہے، اور اس کے بعد جب امام نے سلام پھیر دیا تو اب امام کے سلام میں اس کی اتباع کرے، یعنی یہ بھی سلام پھیر دے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے جمیل صاحب، کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بولا ہے کہ غوث پاک کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، تو میں تو خود یہ مجھے آپ بتائیں، یہ رہنمائی کریں میری، یہ بہت پریشان لگ رہے ہیں یہ جنہوں نے میسج بھی کیا ہے نا، تو کیا کہیں گے آپ؟ کچھ یعنی ایسے بھی ہوتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے کہ اس طرح کی بات کر کے بھی اس سامنے والے کو پریشان کرتے ہیں، اور کیا کہیں گے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اگرچہ صراحتاً نام جو آپ کا ہے عبد القادر، یہ قرآن پاک میں اگرچہ مذکور نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان سے اولیاء کرام کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اولیاء کرام سے محبت کا اس میں ذکر موجود ہے۔ جیسے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اولیاء کرام صادقین میں سے ایک طبقے میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ایسے لوگوں، ایسی ہستیوں کا ہمیں رستہ چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 طبقات کا ذکر فرمایا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کسی بات پہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کا مقام، مرتبہ، صفات ذکر فرمائی ہیں، اور نیک صالحین کا جو ذکر فرمایا ہے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک صالحین میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے، عمومی اعتبار سے، اولیاء کرام کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے، فرداً نام لے کے اگرچہ ذکر نہیں۔ تو وہ تو صحابہ کرام علیہ مردوان، بلکہ انبیاء کرام کے بھی اگر ہم بات کریں تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء، ان میں سے 313 رسول، اور ان کے بھی یعنی سب کا اس طریقے سے صراحتاً تو وہاں پہ بھی نام نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی بات کریں گے تو صراحتاً ان کے بھی نام نہیں، سوائے ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے، باقی کسی کا نام باقاعدہ نام کے ساتھ قرآن میں، لیکن ان کے اوصاف، ان کے فضائل یہ بالکل موجود ہیں۔ تو غوث پاک، آپ ان سے یہ پوچھ لیتے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن ولادت کیا ہے، غوث پاک کب ہیں، تو اس کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ وہ بیچارہ جو آپ کو یہ اس طرح ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے بھی افراد ہوتے ہیں، اور وہ سامنے والے کو پریشان بہرحال کر دیتے ہیں۔ پروگرام کا ہمارا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے۔ ماجد صاحب ایک بات چلیں جاتے جاتے، کوئی نبی پاک علیہ السلام کی دعا کا کوئی واقعی سنا دیں، اور ویسے حضور علیہ السلام کی شان رسالت کی جہتیں تو کیا ہی شان ہے، ایک بھی آدمی گویا کہ ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا، اگر پوری رات بھی بیٹھا رہے تو شاید اس کے ہم کچھ ہی اوصاف کے جو ہے وہ پہلوؤں پر بات کر پائیں۔ کیا فرمائیں گے؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک، آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مسلمان نہ تھی، میں ان کو دعوت دیتا رہتا تھا۔ ایک دن جب میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسے کلمات مجھے کہہ دیے جو مجھے پسند نہیں آئے۔
اور وہ حالت کفر میں تھی. اور میں روتا ہوا ہائے ہائے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا. حضور کے بارے میں غلط کلمات سنے تو رونے لگ گئے. کہتا ہے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کی کہ حضور میں دعوت تو دیتا رہتا تھا، آج والدہ نے آپ کے بارے میں کچھ کلمات ایسے کہہ دی ہیں جو مجھے برے لگے ہیں. اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی فَدْعُ اللَّهَ أَن يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، حضور دعا کر دیجئے میری والدہ کو ہدایت مل جائے. واہ واہ. انہوں نے یہ کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تو میں خوش ہو گیا، اور میں اسی خوشی کے عالم میں اپنے گھر کی طرف گیا. جو ہی میں گھر کے پاس پہنچا تو میری والدہ نے میرے قدموں کی آواز سنی اور مجھے اندر سے ہی آواز دی مکانک یا ابا ہریرہ تھا، کہ اے ابو ہریرہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ. فرمایا میں کچھ دیر کھڑا رہا، مجھے پانی کے گرنے کی آواز آئی. کچھ دیر کے بعد میری والدہ محترمہ جلدی سے، وہ اپنا دوپٹہ بھی ٹھیک طرح سے نہ لے سکی تھی، جلدی سے باہر آئیں، دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی یہ سنا واپس حضور کی بارگاہ میں آ گئے. اب پھر رو رہے تھے. اب رونا کس وجہ سے تھا؟ اب وہ خوشی سے رو رہے تھے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی. حضور نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور کچھ اچھے کلمات کہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے کرم جوش میں ہے، ایک اور دعا کے لیے عرض کر دیا. کہا کہ حضور یہ بھی دعا کر دیں کہ میں ابو ہریرہ اور میری والدہ مسلمانوں کے نزدیک محبوب ہو جائیں اور تمام مسلمان میرے اور میری والدہ کے نزدیک محبوب ہو جائیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی کر دی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی ایسے مومن کو نہیں دیکھا جو میرے بارے میں سنے، اگرچہ اس کی مجھ سے ملاقات نہ ہوئی ہو، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے. کیا بات ہے. اور آج تک حدیث کی کتابیں پڑھیں، مدرسوں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر دیکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا دی ان کو حافظہ ملا، وہ بھی سرکار کے صدقے ہی ملا. اور اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزو، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ربیع الاول کی اب آمد آمد ہے، مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ 12ویں کے بعد یہ پروگرام اسی طرح کنٹینیو کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، نیکی کی دعوت عام کرتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.